نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 ایسی خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو اس سے پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت دیکھیے کہ روزہ دار کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس سے جو ایک بو اٹھتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں روزہ دار کو ایسی خوشبو عطا فرمائیں گے جو مشک سے بھی زیادہ عمدہ اور دماغ کو فرحت بخشنے والی ہوگی۔ دوسری خصوصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ روزہ دار کی بخشش کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ملائکہ روزہ داروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنے روزہ دار بندوں سے محبت ہے جو بحر و بر تک پھیل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کی تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ روزہ داروں کے لیے روزانہ جنت کو سجایا اور آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جنت سے فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے خود سے مشقتوں کو دور کر کے تیرے اندر آنے والے ہیں۔ جنت اگرچہ خود بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ دار کے اعزاز و اکرام کے لیے اسے مزید سجایا جاتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے لیے جنت واجب کر لیتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ رمضان میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن برائیوں میں رمضان کے علاوہ میں پہنچ سکتے ہیں، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے ساری دنیا میں مساجد آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ روزہ، تراویح، تلاوت قرآن کریم، اللہ کا ذکر، صدقات و خیرات اور دیگر عبادات کے اندر لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو کچھ گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ نفس کی خباثت کا اثر ہوتا ہے، اور سال بھر میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور بعض گناہ دل کی سیاہی کی وجہ سے طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھر رمضان المبارک میں بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر گناہ شیاطین کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ کبھی کبھی گناہوں کا سبب نفس بھی ہوتا ہے۔ پانچویں خصوصیت نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ رمضان کی آخر رات میں روزہ داروں کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس پر بعض صحابہ اکرام نے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ مغفرت والی رات شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دنیا کا اصول یہی ہے کہ مزدور جب کام ختم کر لیتا ہے تو اسے اس کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ میرے پیاروں، رمضان المبارک کی آخری رات بہت قیمتی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت روزہ داروں کی بخشش فرماتے ہیں، مہینے بھر روزہ رکھنے کا انعام عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم اس رات کو بازاروں میں اور اپنی موج مستی کے اندر گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سے اپنی بخشش کروائی جائے، اپنے لیے مغفرت کا فیصلہ کروایا جائے۔ کاش ہمیں اس بات کا احساس ہو سکے کہ ہم کتنی بڑی دولت اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام خصوصیات عطا فرمائے، اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب الصائمین بجاہ سید الصائمین صلی اللہ علیہ وسلم۔